کیا جائے گا تمہیں مگر جو تم کیا کرتے تھے۔ البتہ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے، مخلص کا کہتے ہیں چنے ہوئے اولئک لہم رزق معلوم، اولئک لہم رزق معلوم، وہی انہیں رزق معلوم ہے، فواکہ عزیز پھل، وہم مکرمون، اور ان کا بڑا اکرام کیا جائے گا، اکرام کہتے ہیں عزت، فی میں ہوں گے، اللہ سرر متقابلین، پلنگوں پر جو آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر آئے جائیں گے علیہم ان پر بکأسن چھلکتے جام، من معین چشموں سے، بیضاء ہوں گے سفید، لذت للشاربین بڑے لذیذ پینے والوں کے لیے، لا نہ اس میں مضر صحت کوئی چیز، ایسی چیز نہیں ہوگی جو صحت کو نقصان پہنچائے، ولا هم عنها ينزفون، اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، وعندهم، اور ان کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہوں والی آہو چشم ہوں گی، کأنہن گویا وہ انڈوں کی مانند گرد سے محفوظ ہوں گی۔ کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جو عذاب علیم کو نہیں چکھیں گے، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان کی سیئات کو درگزر کیا جائے گا، وہ معاف کر دی جائیں گی، ان کان لہم سیئات، اگر ان کی برائیاں ہوئی، اور ان کو نیکیوں کا بدلہ کتنا ملے گا، 10 مثل سے لے کے 700 کے دگنے تک ان کو ایک نیکی کا اجر ملے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے وہاں کی جو شراب ہے نا، وہاں کی شراب وہ صحت کو نقصان دینے والی نہیں ہوگی۔ میں اس پر ایک قول سنانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شراب کے اندر 4 خصلتیں ہوتی ہیں دنیا کی، سب سے پہلا نشہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے اندر درد ہوتا ہے، تیسرا الٹی آتی ہے، اور چوتھا ہوتا ہے پیشاب۔ یہ 4 چیزیں دنیا کی خصلتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ نے جو جنت میں شراب بنائی ہے، اللہ نے ان 4 خصلتوں سے پاک فرمایا ہے، ایک خصلت بھی دنیا کی جنت میں نہیں ہوگی، وہ یہاں وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جناب پی کر بندوں کو مدہوشی چڑھ جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ جنت کی شراب ہے، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت بن کے سامنے آئے گی، یہ وہ شراب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ ان کے جو آنکھیں ہیں موٹی آنکھیں، اور کہتے ہیں جس طرح حضرت زلیخا نے کہا تھا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اور میں جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا۔ دوسرا فرمایا وانا مبشرهم اذا حزنوا، میدان محشر جب سارے غمگین ہو جائیں گے میں محمد سب کو خوشخبری سناؤں گا، میں خوشخبری سناؤں گا۔ تیسری بات فرمایا وانا شفیعهم اذا حبسوا، جب سب کو روک دیا جائے گا میں محمد شفاعت کرنے رب کی بارگاہ میں سر سجدہ ریز ہوں گا۔ اور چوتھی بات فرمایا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور کیا ہے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، فرمایا رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے عزت پانے والا میں ہوں گا، یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یہ سب کچھ فرمانے کے بعد وَلَا فَخْرَ، مجھے فخر نہیں ہے، یہ جہاں بھی حدیث آتی ہے نا حدیث شفاعت، ہر لفظ کے بعد فرمایا وَلَا فَخْرَ، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور کیا ہے شان سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں یطوف علی الف خادم، فرمایا میرے ارد گرد 1000 خادم میرا طواف کر رہا ہوگا، قیامت کے دن میری شان یہ ہوگی 1000 خادم میرا طواف کر رہا ہوگا، فرمایا آپس کے اندر ایسے جڑے ہوں گے کأنہن البید المکنون، یہ میرے آقا نے اس سے تشبیہ دی۔ پڑھیے پس وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف سوال جواب کریں گے، جنتی جنت میں سوال جواب کریں گے، قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے بے شک میں تھا میرا ایک جگری دوست، یقولو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہا کرتا تھا کہ کیا تو ایمان لانے والوں سے،
اذا متنا کیا جب ہم مریں گے اور ہو جائیں گے مٹی و عظامن اور ہڈیاں انا لمدینون کیا ہمیں جزا دی جائے گی بڑی ہوگا حل انتم مطلعون کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو فطلع پس جب اس نے جھانکا فرآہ تو دیکھا اپنے یار کو فی سواء الجحیم جہنم کے وسط میں. یہ کہا جائے گا کہ میرا ایک دوست تھا وہ آج نظر نہیں آ رہا تو دکھایا جائے گا وہ جہنم کے وسط میں ہوگا. قالا بول اٹھے گا تاللہ باخدا ان کتا لتردین تو چاہتا تھا مجھے ہلاک کرنا آج تو جہنم کے وسط میں کیسے گیا. ولولا کہے گا جو جنت میں ہے ولولا نعمت ربی اور اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا لکنت من المحضرین تو میں بھی ہوتا پکڑ کر لائے جانے والوں سے لیکن اللہ کے احسان نے مجھے بچا لیا ہے کہ میں جہنم میں نہیں آیا میں جنت میں ہوں تو کدھر ہے جہنم میں ہے. افما نحن بمیتین کیا اب تو ہمیں مرنا نہیں ہوگا الا بمعذبین الا موتتنا الاولی بجز اپنی موت کے پہلی وما نحن بمعذبین اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم بے شک یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے. لہذا کریں کیا لمثل ھذا ایسے ہی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ عمل جو کرنا چاہتا ہے نا وہ ان جیسا عمل کرے عمل کرنے والوں کو. ذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ اللہ فرماتا ہے بھلا یہ بہتر دعوت کون سی جو جنتیوں کو دی جائے گی ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہے. جنتیوں کو تو وہ سرانے لگا کے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. جنتیوں کے تخت ادھر ایک جنتی کا ہے ادھر دوسرے کا ہے آپس میں ایک دوسرے سے وہ گپ شپ کریں گے اور یہ بھی کہیں گے دنیا میں میری ملاقات تجھ سے تھی پتہ ہے ہم یہ کرتے تھے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے. زقوم کیا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. جعلناها فتنة للظالمین ہم نے بنا دیا ہے اس زقوم کو آزمائش ظالموں کے لیے. انہا زقوم کیا ہے انہا شجرتن یہ ایک درخت تخرج جو اگتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی تہ میں. یہ کس بات کا جواب ہے وہ منافق مشرک کہنے لگے دیکھو جی محمد کہتا ہے جہنم میں ایک درخت ہے حالانکہ آگ درخت کو کھا جاتی ہے. آگ درخت کو کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی کھا جاتی ہے. وہ کہتے ہیں محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے جہنم میں ایک درخت ہے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ درخت کی غذا ہی آگ ہے. جس درخت کی غذا آگ ہے جو جس چیز سے پلا ہے اس کو جہنم کھا نہیں سکے گی اس کو آگ کھا نہیں سکے گی. اللہ فرماتا ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم یہ جہنم میں اگا ہے. طلعھا اس کے شگوفے اس کی ٹہنیاں کأنہ گویا وہ رؤوس الشیاطین شیطانوں کے سر فإنہم لآکلون پس انہیں ضرور کھانا ہوگا منہا اس سے شجر زقوم کھانا پڑے گا. فمالئون اور بھریں گے منہا اس سے البطون پیٹ جب بھریں گے ثم ان انہیں زقوم کھانے کے بعد پانی ملا کر دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی. مرجعہم پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف جہنم. انہم کی انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ فہم آثارہم یہرعون پس وہ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. یہاں تک کی تفسیر سننے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتا ہے کیا جنت کی نعمتیں اور شجر زقوم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ کیا ہے جس طرح طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح شجرہ زقوم ایسا درخت ہے جہنم میں جس کی ٹہنیاں ہر جہنمی کے منہ تک پہنچیں گی. یہ شجرہ زقوم ہے. اب سنیں جی حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں ملایا جائے زقوم کا ایک قطرہ فرمایا لا افسدت علی اہل الارض معایشہم فرمایا زمین والوں پہ ان کا جینا محال ہو جائے. اگر ایک قطرہ زقوم کا زمین کے سمندر میں ڈالا جائے فرمایا سب نظام درم برم ہو جائے. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامًا فرمایا اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس شخص کا کھانا ہی زقوم ہوگا.
اگر ایک قطرہ آ جائے زمین والے برباد ہو جائیں، اور میں اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس شخص کا صرف کھانا یہی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی جب پانی مانگیں گے پایاتا کر رہا ہوں تو مجبور کیا جائے گا، کھانا مانگیں گے شجرہ زقوم ہے، کہتے ہیں فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ، جب قریب کیا جائے گا نا ان کے شَوَا وَجْهَهُ، وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے، فرمایا ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ ابھی چہرہ قریب کیا ہوگا، چہرے کو بھون ڈالے گا، کیسے؟ فرمایا وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فِيهِ، فرمایا گوشت سر کا یہ جو گوشت نہیں ہے، یہ مغز سب کچھ نکل کے باہر آ جائے گا۔ کب؟ اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو تب ہے جو باہر ہے، ابھی اندر نہیں گیا۔ فَإِذَا شَرِبَهُ، جب یہ کھولتا ہوا پانی پیے گا نا، فرمایا جا کر اس کی آنتیاں کاٹ دے گا اور دبر سے آنتیاں باہر نکل جائیں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی بھوکے ہوں گے نا تو استغاثہ کریں گے تو ان کو شجرہ زقوم کھلایا جائے گا۔ جب کھلایا جائے گا ان کے چہرے کی جو جلد نہیں ہے یہ اکھڑ کے باہر نکل آئے گی، یہ ختم ہو جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گزرنے والا گزرے تو ان کو پہچان لے گا کہ یہ عذاب دیا جا رہا ہے، پھر ان پر پیاس کو ڈالا جائے گا، بھوک کے بعد پیاس ڈالی جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے ان کو پیاس لگے گی، پیاس ڈالی جائے گی تاکہ یہ مانگے اور ہم کھولتا ہوا پانی ان کو دیں، چونکہ جہنم میں ہے ہی عذاب۔ اب ہوگا کیا؟ فَيَسْتَغِيثُونَ، میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغاثہ کریں گے یا اللہ ہمیں پانی ہی دے دے۔ جب پانی مانگیں گے ایسا پانی قریب کیا جائے گا جس سے چہرے کا گوشت نچڑ کے نیچے گر جائے گا، جلد نیچے گر جائے گی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب اندر جائے گا تو اندر کی آنتیاں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اب یہ ہے کھولتا ہوا پانی، اور شجرہ زقوم بھی وہ کھانا پڑے گا۔ لیکن وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو